48 لاز آف پاور. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب یعنی 48 لاز آف پاور پر بات کر رہے ہیں. ساتھیو، اس کتاب کا جو پہلا قانون ہے نا، وہ یہ ہے کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر، یعنی ماسٹر سے، آقا سے، اپنے مالک سے آگے کبھی مت نکلیے. تو ساتھیو، یہ بڑی عجیب بات ہے. رائٹر کہتا ہے کہ اگر آپ پاورفل ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنے باس کی اتھارٹی کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ اسموتھلی ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے پہلا قانون پتا کیا ہے؟ یہ ہے کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. اپنے ماسٹر سے زیادہ تیز بننے کی کوشش مت کریں، ان سے آگے نکلنے کی کوشش مت کریں. چلیے اس کے مختلف آسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں. ذرا دیکھیں، وہ پہلا ورڈ یوز کرتا ہے، پہلا پوائنٹ یوز بتاتا ہے، کہتا ہے کہ فلیٹر یور سپیریئرز، یعنی اپنے جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو فلیٹر کریں. فلیٹر کا مطلب ہو گیا یعنی ان کے ساتھ، ان کو خوشامدانہ الفاظ ان کے ساتھ بولیں، ان کی خوشامد کریں، ان کے ساتھ چاپلوسی والی زبان استعمال کریں. چلو یہ ذرا نیگیٹو ورڈ ہو گیا چاپلوسی والا، ہم اس کو ذرا بدلتے ہیں، پازیٹیو ورڈ لے کے آتے ہیں نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ ان کی تعریف کریں. مناسب تعریف تو سمجھ آتی ہے نا. دیکھیں ساتھیو، جب تک آپ اپنے باس کی مناسب تعریف کرتے رہیں گے، آپ اس کی گڈ بکس میں رہیں گے. اگر آپ باس کی گڈ بکس میں رہیں گے تو آپ ترقی کریں گے. آپ باس کی گڈ بکس میں رہیں گے تو آپ پاورفل رہیں گے. اگر آپ باس کی گڈ بکس میں رہیں گے تو آپ باس کی اتھارٹی، آپ کی اتھارٹی. ٹھیک ہے، باس بھی سیکیور اور آپ بھی سیکیور. ٹھیک. تو رائٹر کہتا ہے کہ جی فلیٹر یور سینئرز. اچھا، یہاں پہ ایک بڑی کمال بات ہے، یہ ذرا غور کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا کہ جو فلیٹری ہوتی ہے نا، یہ نیگیٹو کنوٹیشن والا ورڈ ہے نا، تو اس میں کیا ہے؟ فلیٹری کے میں خوشامد، چاپلوسی، یہ پکڑی جاتی ہے. اگر باس آپ کا واقعی میں سینسیبل بندہ ہوا تو اس نے تو آپ کو پکڑ لینا کہ بھائی یہ تو چاپلوسی کرنے والا بندہ ہے، یہ تو 2 نمبر کرتا ہے، کام کم کرتا ہے اور الفاظ زیادہ بولتا ہے، وہ بھی چاپلوسی والے، وہ بھی آلی ٹنگ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو کارنر کرے گا، آپ کو سائڈ پہ کر دے گا، پیچھے کر دے گا، آپ سے کنی کترائے گا، یعنی آپ کو کہیں اور جو شفٹ کرے گا. لیکن اگر باس ہوا تعریف سننے والا، خوشامدیں سننے والا ہوا، تو پھر تو آپ کے بارے میں آ رہی. ٹھیک. لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بینگ اے ہیومن بینگ یا بینگ اے سینسیبل ہیومن بینگ، ہمیں اگر کوئی تعریف کرنی ہے نا تو ہمیں سنجیدہ تعریف کرنی ہے، ہمیں ریئلسٹکلی چلنا ہے، ریئلسٹک سینسیبلی ہم نے چلنا ہے. ٹھیک. تو پہلی بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ فلیٹر یور سینئرس. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اوائڈ اوور کانفیڈنس. اپنے آپ کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلومات زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اسکل بہت اعلیٰ. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوں، یعنی وہ والی خوبیاں بھی ہوں جو باس کے اندر نہ ہوں. باس بھی انسان ہے، کچھ چیزوں میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، کچھ چیزوں میں باس میں وہ خوبیاں کم ہو سکتی ہیں. نا وہ مائنڈ مان لیتے ہیں کہ آپ میں کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر لرننگ بہت زیادہ ہے، آپ کے اندر سکلز بہت زیادہ ہے، آپ بہت کمال بندے. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اوائڈ، پھر بھی آپ اوائڈ کریں اوور کانفیڈنس سے. آپ نے اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا. اگر آپ کانفیڈنٹ رہیں گے، اگر آپ اوور سمارٹ بننے یا اوور کانفیڈنس ہونے کی کوشش کریں گے تو مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا، ضرورت سے زیادہ چالاک بننے کی، پر اعتماد بننے کی کوشش نہیں کرنی. ٹھیک. جتنا معاملات آپ کے اپنے کنٹرول میں رہیں گے اتنے فائدے میں رہیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں، آپ کے اندر اسکل بہت زیادہ مان لیے، لیکن آپ کی اسکل سے اگلا بندہ تھریٹ میں رہے گا، انسیکیور رہے گا. وہ کہے گا یار یہ بڑا چالاک بندہ ہے، یہ کل کو مجھے اوورٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. کل کو یہ میری سیٹ پہ آ سکتا ہے، تو اس کو ابھی سے پکڑو، ابھی سے سائڈ پہ کرو. ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اوور اسمارٹ. اوور اسمارٹ بننے کی کوشش مت کیجیے، صرف ریئلسٹکلی چلیں. نمبر 3، رائٹر کہتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو اپنی سکلز آپ کے اندر ہیں، ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ بہت کمال لرنڈ بندے ہو، آپ اسکلڈ بندے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہے؟ آپ اعلیٰ کام کرتے ہو اور آپ کا کام روز بروز اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ ترقی کرتے چلے جا رہے ہو. آپ کے آنے سے ٹیم کو، ادارے کو، آفس کو، سینئر کو فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس فائدے کا نقصان دیکھیے گا. کہتا ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو رہا ہے، باس بہت ہیپی ہے، لیکن کہتا ہے یہ دیکھیے گا کہ انڈرسٹینڈ دیئر انسیکیورٹیز. یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک طرف آپ کے آنے سے، آپ کی تیز رفتاری سے، آپ کی ہوشیاری سے، آپ کی چالاکی سے، آپ کی اوور کانفیڈنس سے، جہاں پہ ایک بندے کو فائدہ ہو رہا ہے نا کمپنی کو،
ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کو انسیکیورٹی بھی ہو رہی ہیں کہ یار اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اس کو یہ کام بھی آتا ہے، اس کو یہ کام بھی آتا ہے، اس کو یہ بھی آتا ہے، بھائی یہ تو بڑا اسکلڈ ہے، یہ کل کو جو ہے نا مجھے جو اوور ٹیک کرے گا، یہ اوور جو ہے وہ جب ٹیک کرے گا تو یہ میری جگہ پہ آئے گا. اس لیے انسیکیورٹیز کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈ کریں. دیکھو ہر بندہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر انسیکیورٹیز لیے ہوتا ہے، تو ان انسیکیورٹیز کا خیال کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دھن میں لگے ہوئے ہیں، ترقی ترقی ترقی، اور پتہ چلے جی آگے سانپ اور سیڑھی، ٹھیک ہے، سیڑھی کے ساتھ ہی سانپ بیٹھا ہوا ٹک کر کے مارا اس نے، چل چل پیچھے نیچے آ جا، ٹھیک ہے، کھیلیے نا گیم سانپ سیڑھی والی، تو وہی والی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں انڈرسٹینڈ دا انسیکیورٹیز آف یور باس. اپنے جو باس ہیں، اپنے ٹیم ممبرز ہیں اور ٹیم کے جو لیڈر ہیں، کہتے ہیں ان کو بھی سمجھیں، ان کی انسیکیورٹیز کو بھی دیکھیں. تو پھر کریں کیا؟ اگر ان کے اندر انسیکیورٹیز ہیں تو پھر کیا کریں؟ کہتا ہے کہ اگلی بات کہتا ہے لیٹ دیم ٹیک کریڈٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر انسیکیورٹیز ہیں نا، تو اس کا حل بھی ہے ہمارے پاس. کہتا کوئی بات نہیں، کام آپ نے کیا ہے، کریڈٹ انہوں نے لینا ہے، آپ کو تو تنخواہ مل رہی ہے نا، آپ کو سیلری مل رہی ہے. آپ کو باس نے لگایا کوئی رپورٹ تیار کرنے کے لیے، کوئی پروجیکٹ ڈیزائن کرنے کے لیے، آپ نے کر دیا اور اس کی توقع سے زیادہ اچھا کیا. اب جو باس کے اوپر باس ہے وہ بڑا ہیپی ہے، وہ کہتا واہ واہ یار آپ نے تو کمال کر دیا، ٹھیک ہے یار یہ کس نے کیا ہے. تو ڈائریکٹلی اپنا کریڈٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، باس کو کریڈٹ لینے دیں. رائٹر کہتے ہیں کہ باس کو کریڈٹ لے دے. اگر باس بندے کا پتر ہوا تو وہ آپ کو بھی کریڈٹ دے گا، نہ ہوا تو ایکشن اسپیکس مور لاؤڈر دین ورڈ. ایکشن جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بولتا ہے، تو عمل جو ہے نا وہ بولتا ہے، تو وہ آپ کا عمل نظر آ جائے گا کہ یار یہ کام تو آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ لیٹ یور سینئرز ٹیک دا کریڈٹ. اپنے سینئر کو کریڈٹ لینے دیں، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، ابھی شروعات ہے آپ کی نا. دیکھو آپ کا کریڈٹ کیا ہے، آپ نے جب جوائننگ کی تھی، آپ نے جب اپوائنٹمنٹ لیٹر لیا تھا تو آپ نے یہ سائن کیا تھا کہ مجھے اتنی سیلری چاہیے، تو آپ کی سروسز کے بدلے آپ کو سیلری مل رہی ہے، یہ آپ کا کریڈٹ ہے، ٹھیک ہے، اور دیٹس اٹ. باقی اگر وہ کو آپ کے جو باس کچھ آپ کے ساتھ یا پازیٹیولی اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بہت کمال قسم کے ہم نے باسز دیکھے ہیں، مزہ آ جاتا رہا ان کے ساتھ کام کر کے، ٹھیک ہے. اگر اچھے ہیں تو وہ آپ کو ضرور کریڈٹ دیں گے، وہ آپ کی ایکنالجمنٹ لازمی کریں گے. اگر بالفرض وہ ایکنالجمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ہیرا بہر طور ہیرا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چاہے سر کے تاج میں ہو یا جوتے کے اندر ہے ہیرا. وہ کسی نے اگر اس کو جوتے میں رکھا ہوا ہے تو وہ کم وقت کو پتہ نہیں ہیرے کی کیا قیمت ہے. جس کو پتہ ہوگا اس کو اٹھا لے گا، وہ اس کو اپنے تاج میں سے جائے گا جا کے. اس لیے نیور مائنڈ، ٹھیک. اگلی بات رائٹر کہتا ہے کہ اگر لیٹ دیم ٹیک کریڈٹ لینے دیں اس کو، خیر ہے، کچھ حوصلہ ہمت بڑی کریں، جگرا بڑا کریں. اور کہتا ہے کہ ڈونٹ کمپیٹ ڈائریکٹلی. اب مصیبت پڑ گئی ہے، آپ بھی انسان ہو، آپ کا جی چاہ رہا ہے یار یہ ترقی کا موقع ہے یار، آگے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ سیلری بڑھے گی یار، ٹھیک ہے. بڑے صاحب کو پتہ چلے گا. ہمارے ہاں وہ بڑا اچھا ورڈ یوز ہوتا تھا، چھوٹا صاحب اور بڑا صاحب. یار کہتے چھوٹا صاحب آ گیا، ہمیں چھوٹا صاحب امریکہ گیا ہوا تھا، واپس آ گیا، ٹھیک ہے، چھوٹا صاحب اور بڑا صاحب، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہر جگہ پہ ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ فیکٹریوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈونٹ کمپیٹ ڈائریکٹلی. اب ظاہر ہے آپ نے کوئی کام کیا ہے، اب آپ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، لے نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا جو اوپر سپروائزر ہے، آپ کا مینیجر ہے، آپ کا جی ایم جنرل مینیجر ہے، کوئی بھی ہے آپ کا ٹیم لیڈر جو ہے، اب وہ بڑا کھراٹ بندہ ہے، وہ بڑا تیز ترار بندہ ہے، وہ آپ سے کام لیتا جا رہا ہے لیکن کریڈٹ آپ کو نہیں ہونے دیتا، نہ وہ آپ کو کسی کے سامنے آنے جا رہا ہے. اب سچویشن آ گئی ہے بن میں ادھر سامنے. اب یہ سچویشن یہ ہے کہ ڈونٹ کمپیٹ ڈائریکٹلی. وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تو جاب بچانی ہے تو ڈونٹ کمپیٹ ڈائریکٹلی، سیدھے سامنے نہیں آنا آپ نے. ڈائریکٹلی کمپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی کمپیٹ کریں گے تو آپ تو سیدھا سیدھا دشمنی لے رہے ہیں اپنے ٹیم لیڈر سے. اس کے دو نقصانات ہیں یا دو چیزیں ہیں. اگر تو آپ اس قابل ہوئے کہ ڈائریکٹلی کمپیٹ کرتے ہوئے آپ ان کو کمپیٹ کر جائیں تو آپ کے تو بارے نہیں آ رہے، پھر جک لگ گیا آپ کا.
لیکن بالفرض آپ کا ایک ایریا اسٹرانگر تھا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ اس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو کمپیٹ والے کرنے والے فیز میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ کی ویکنیسز زیادہ ہے، آپ پھر پھنس جاؤ گے، آپ الجھ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ ڈائریکٹلی کمپیٹ کرنے والے فیز میں ہوں گے تو خیال کیجیے گا، ٹھیک ہے، رسک تو لینا ہی لینا ہے، یہ تو ضروری ہے، رسک تو لینا پڑتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار سیکیور رسک لو۔ ڈائریکٹلی اگر آپ کمپیٹ کرو گے تو وہ الو کے چرخے اٹھا کے آپ کو کہیں اور تعینات کر دیں گے، کہیں اور جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ ذرا خیال کرنا ہے کہ جب کبھی وہ لوگ جو آپ کے سینئر ہیں ان کے ساتھ آپ کا پالا پڑ جائے تو ڈائریکٹلی کمپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈائریکٹلی کمپیٹ کرو گے تو بالکل یہی حال ہوگا جو نواز شریف صاحب کا اور مشرف صاحب کا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مشرف صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا نواز شریف کو اس نے اڑا کے وہ مارا، چل بھائی، ٹھیک ہے نا، کیوں کہ یہ دونوں آمنے سامنے آ گئے تھے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو بھیا اگر آپ میں پھر تو یہ آگے جو دو سانڈ ہیں دو بیل ہیں، بھائی جو جس کا زور چل گیا وہ چل گیا، تو بھیا ڈونٹ کمپیٹ ڈائریکٹلی۔ رائٹر تو یہ کہتا ہے کہ بھئی کوشش کریں کہ سیف سائڈ تو یہ کہ ڈائریکٹلی کمپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سخت، یہ ذرا مشکل رستہ ہے۔ آپ فلیٹری یوز کریں، آپ کریڈٹ کسی دوسرے کو لینے دیں، آرام سے آہستہ آہستہ چلیں آپ، ٹھیک ہے۔ لیں جی، یہ تو تھا ایاگو والا راستہ، آگے چلیں گے جی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اگلی بات کہتا ہے بی اے سپورٹر ناٹ اے رائول۔ بھیا دیکھیں یہ ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ ڈائریکٹلی کمپیٹ مت کریں، اور بی اے سپورٹر، آپ اپنے باس کے، اپنے ٹیم ممبر کے، ٹیم لیڈر کے، آپ اس کے سپورٹر بنیں۔ اور آپ کو رکھا تھا اچھائی کے لیے، آپ اس کے رائول ہی بن گئے ہیں، تو کہتا ہے ڈونٹ بی رائول۔ رائول بننے کی کوئی، مخالف بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے باس، اپنے ٹیم لیڈر، اپنے مینیجر، اپنے سپروائزر، وٹ ایور وہ از دیئر، جو کوئی بھی ہے، آپ یہ کریں کہ اس کے جو ہیں سپورٹر بنیں، رائول مت بنیں۔ جب آپ رائول بنیں گے تو اب تو بہت ساری انمٹی اور بہت ساری آپ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ تو کہتا ہے آسان راستہ یہ ہے پاور کو انجوائے کرنے کے، ڈونٹ بی رائول، بی اے سپورٹر، سپورٹر بنیں۔ تو پھر آگے کیا کہتا ہے کہ اگلی بات اسٹے انڈر دیئر ریڈار، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کہتا ہے کہ اپنے باس کا جو ایک ریڈار ہے نا اس کے اندر رہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے ریڈار میں آنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور وہ آ رہی ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ بندہ پچھلے کو 3-4 ماہ میں آیا ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں وہ 8 گھنٹے کی جاب کر کے چھٹی کر دیتے ہیں، یہ 2-3 گھنٹے بعد میں بیٹھ کے بھی کام کرتا ہے، ٹائم پہ آتا ہے، ٹائم پہ لیٹ جاتا ہے، اور سارے کام کر کے رکھتا ہے۔ یار یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار بندہ ہے۔ اب کیا ہوگا، اب باس کو اپنے آپ کو زیادہ اسٹرانگر بنانا پڑے گا بھائی، کیونکہ اس کا جو ہے وہ اس کا انفیریئر، جو اس کا سبارڈینیٹ ہے وہ اس سے زیادہ قابل ہے، تو یہ تو کام خراب ہو گیا۔ تو وہ کیا کرے گا، اب وہ کہیں نہ کہیں نکتہ چینیاں کرے گا آپ کے اوپر، آپ کو ڈی گریڈ کرے گا، آپ کو پریشان کرے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو تانا تونا مارے گا، یعنی اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب تک وہ آپ کا کانفیڈنس خراب کرتا رہے گا تو آپ سے وہ کام لیتا رہے گا، جو ہی اس نے آپ کا کانفیڈنس کو بلڈ کر دیا تو آپ نے اس کے ہاتھ سے نکل جانا ہے ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ریڈار میں رہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنے ریڈار میں رکھتا ہے، باس آپ کو اپنے ریڈار میں رکھتے ہیں۔ اگر وہ باس ہی نہیں ہے جو اپنے سبارڈینیٹ کو اپنے ریڈار میں دیکھ نہ سکے کہ یہ کدھر جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا۔ تو یہ کہتا ہے کہ اسٹے انڈر دیئر ریڈار، ان کے ریڈار میں رہیں، ٹھیک ہے، ان کے کنٹرول میں رہیں۔ جب آپ ان کے کنٹرول میں رہیں گے تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، کیونکہ ٹرسٹ ہو جائے گا نا۔ لیکن اگر وہ سمجھ جائیں گے کہ یار اس بندے کو کام دیا نا تو یہ بہت چلاک بندہ ہے، اس نے کہیں نہ کہیں اپنی منمانی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا صاحب جو آ کے نا پھر وہ اس کی تعریفیں کرتا رہتا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ سناتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ نہ جی نہ، اس کو نا ذرا کارنر ہی کرے، اس کو سائڈ پہ رکھے، ٹھیک ہو گیا۔ لے لیا اگلی بات کہتا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ لرن دیئر پریفرنسز، بھائی ترجیحات دیکھنی ہے نا،
تو آپ اپنے باس یا اپنے سینئرز کی بھی ترجیحات دیکھیں، اپنی ہی منمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، اپنی منواتے جا رہے ہیں، اپنی بات پہ اپنی دھن پہ کام کیے جا رہے ہیں. بھائی یہ بھی تو دیکھیں کہ جو چیز ضروری ہے تو باس کے لیے کیا چیز ضروری ہے. یہاں پہ آپ کو بات شاید سمجھ آئے گی. وہ لوگ جو کام بڑے پروجیکٹس پہ کام کرتے رہے نا، ان پہ دیکھیں. بعض کا تو بہت سارے ہمارے کوئی دوست ہیں بہت کمال، آج کل تو بہت بڑے عہدے پہ ہیں، بڑی کمال بات کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ٹو پینڈ از دا بیسٹ اینڈ. ایک دن میں گیا آفس میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو، SNGAD میں تھے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اتنی فائلیں بھری پڑی ہیں. تو گورنمنٹ کے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں بھیا ٹو پینڈ از دا بیسٹ اینڈ. ٹھیک ہے، کوئی چیز پینڈنگ میں ڈال دو گے تو یہ سب سے بہترین اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پینڈنگ بہترین اینڈنگ ہے، ٹو پینڈ از دا بیسٹ اینڈ. تو بھیا یہ کام بعض اوقات باس کی پریفرنس وہ نہیں ہوتی، باس کی ترجیح وہ نہیں ہوتی جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو ادارہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کے لیے باس کو رکھا گیا ہوا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. وہ جان بوجھ کے آپ آگے کرتے ہو فائل سائن، یہ فائل سائن کر دیں، باس کہتا ہے رکھ جاؤ. ٹھیک ہے، آپ تھوڑے آدھے گھنٹے بعد پھر آتے ہو، سر یہ فائل سائن کرنی تھی. وہ کہتا اچھا میں کر دیتا ہوں، رکھ جاؤ. اب وہ کھل کے وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں جان کے نہیں سائن کر رہا. ٹھیک ہے، پارٹی کو بلاؤ کس کی ہے یہ، وہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے، وہ جان کے فائل کو دبا کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کی پریفرنس یہ نہیں ہے، اس کے موٹیوز کوئی اور ہیں اس کو. ٹھیک ہے، تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باس کے موٹیوز کیا ہیں، وہ کیوں نہیں سائن کر رہا ہے، کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بھیا وہ کہتے ہیں کہ لرن دیئر پریفرنسز. اپنے باس کی پریفرنس کو بھی دیکھو کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. آپ کا کام تھا کہ اپنی ٹیبل کا کام جو کر لیا نا، یہ کر کے اپنے باس کی ٹیبل تک پہنچا دیا ہے. اب باس جانے اور اس کا کام جانے. ٹھیک ہے، آپ اس کی پریفرنس کو دیکھو. آپ اپنے باس کے باس بننے کی کوشش مت کریں. یو آر ناٹ دا باس آف یور باس. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو کام باس نے کرنا ہے نا، جو اس کی پریفرنس ہے نا، آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ نے اس کی پریفرنس کے اوپر اپنی پریفرنسز کو نہیں جو ہے وہ کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی ان کو مسلط نہیں کر دینا. یہ ضروری بات ہے، کیونکہ ہم نے اسی پہ تو بات کر رہے ہیں کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. اپنے ماسٹر سے زیادہ آؤٹ شائن، زیادہ بہتر بننے کی کوشش نہ کریں. دیکھو جب تک آپ ایسے رہیں گے، وہ مجھے بہت کمال بات یاد آ گئی. ہمارے ایک دوست تھے، بہت اچھے دوست ہیں، سعودیہ میں ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ نے پیسہ دیا، سعودی عرب میں کام کر رہے تھے، اپنی کمپنی بنائی ہوئی تھی، کام کرتے کرتے یار اللہ نے پیسہ دیا تو گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری ہوئی تھی. کہتے کہ نیا ماڈل کی نئی گاڑی لا کے کھڑی کی ہم نے اپنی ورک شاپ کے سامنے. تو کہتے پتہ نہیں کیا بات ہوئی، اسی دن یا اسی ویک کہتے ہمارا جو کفیل ہے، تو کہتا وہ آ گیا. تو کفیل نے ایسے پلٹ کے دیکھ رہا ہوں، گاڑی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ٹھیک ہے، تو کہتا میں نے چھوٹے بھائی نے کہا یار اس کو بیچو فوری، تمہاری مہربانی. یہ کیا ہے؟ کہتا اس نے کفیل نے دیکھ لیا کہ یار اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اگر اتنا پیسہ کما رہے ہیں، اتنی بڑی گاڑی لے رہے ہیں، تو یہ جو گاڑی میرے پاس نہیں ہے، میرے ورکر کے پاس ہے. تو کہتا اس نے نا ہمارے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دینی تھی. تو سمپلی ہم نے کہتا اسی ویک میں ہم نے گاڑی بیچی. اب بیچو بھائی اس کو، ٹھیک ہے، وہ اسی پرانی گاڑیوں پہ آ جاؤ، ورنہ جو ہمیں مل رہا ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات مجھے یاد آ گئی بڑی ٹائم پہ. دیکھو یہ ایسا ہوتا ہے، انسان ہے نا، کہیں نہ کہیں جیلسی فیل کر دیتے ہیں. بھائی بہت بڑا جگرا چاہیے اپنے سے سبارڈینیٹ کو کسی اچھے اسٹیٹس پہ دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات بڑی کمال تھی کہ نیور آؤٹ شائن دا ماسٹر. اپنے ماسٹر سے آگے نکلنے کی کوشش مت کریں. جی جزاک اللہ.